الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر جان، مال اور اولاد کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس حدیث کی تفصیل پہلے آپ کے سامنے آ چکی تھی. اب اس کے بعد دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ فرماتے ہیں قدیم عیینۃ بن حصن فنزل علی ابن اخیہ الحر بن قیس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عیینہ ابن حصن ایک مرتبہ مدینے آئے اور آنے کے بعد میں ان کے بھتیجے حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور نوجوان ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی لوگوں میں سے. عیینہ ابن حصن تو صحابی نہیں ہیں لیکن اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور ان کے جو بھتیجے ہیں حر ابن قیس وہ صحابی ہیں، اور اہم لوگوں میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب ان کے مصاحبین میں سے، ان کی مجلس مشاورت میں سے، جن سے آپ مشورہ کرتے تھے، اس کا یہ حصہ تھے. فرمایا ایک لفظ بیچ میں یہ لے کر آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس تھی اس کا حال یہ تھا، کان القراء اصحاب مجلس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قرہ یعنی صاحب علم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے رکن ہوتے تھے، یعنی ان کے مشورہ دینے والے جو ہوتے تھے وہ صاحب علم ہوتے تھے. اور اسلامی نظام کے اندر یہی ہے کہ یہاں پر جو نظام چلتا ہے تو وہ اصحاب رائے کی رائے اور مشورے سے چلتا ہے. جمہوریت اور اسلامی نظام میں فرق سمجھیے. جمہوریت کے اندر ہم لوگ اگر کسی کو منتخب کرتے ہیں اپنا نمائندہ پارلیمنٹ کے لیے یا اسمبلی کے لیے، تو اس انتخاب کے اندر کئی مرتبہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کسی قابل ہی نہیں ہوتے ہیں. سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اعلیٰ درجے کے روڑی قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ لوگ کے معاشرے میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، وہ بھی آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائے والے لوگ ہیں وہ منتخب کر کے نہیں بھیجتے، بلکہ ایک عام طبقہ، اس میں کبھی کبھی ایسا طبقہ کہ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، دانشمندی نہیں ہے، عقل نہیں ہے. کبھی تو لالچ کی بنیاد پر ان سے ووٹ لیا جاتا ہے، کبھی کچھ احسان کر کے ان کو اکٹھا کر کے بھیڑ کی بھیڑ لائی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی منتخب ہو جاتے ہیں جو کہیں کے نہیں ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے. لیکن اسلام میں جب کسی کو امیر منتخب کیا جاتا ہے، بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے، خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، تو اسلامی اصول یہ ہے خلیفہ منتخب کرنے کا کہ قوم کے جو اصحاب رائے ہیں، رائے والے لوگ، ذی رائے لوگ، وہ اس کو منتخب کریں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منتخب کیا، ان کا انتخاب جو عمل میں آیا، تو جو رائے والے لوگ تھے مہاجرین اور انصار، ان تمام لوگوں کی کوششوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، باقاعدہ مشورے ہوئے اس کے لیے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے رائے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا کہ میرے بعد انہی کو خلیفہ بنا لینا۔ آپ نے مشورہ لیا لوگوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے 7 یا 8 لوگوں کی ایک مجلس بنائی، جو قوم کے بہت رائے والے لوگ تھے، اعلیٰ رائے رکھنے والے، فہیم، ذکی، ہوش مند، دانش مند، ہوشیار اور صاحب علم، صاحب فضل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر بے انتہا علم حاصل کرنے والے لوگ، ان کو آپ نے منتخب کیا اور ان کے ذمے آپ نے کام سونپ دیا کہ آپ اپنی رائے سے جس کو چاہے خلیفہ منتخب کر لیں۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے اور ان کو مظلومانہ انداز سے شہید کر دیا گیا، تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ تو اسلام کے اندر جو امیر منتخب ہوتا ہے اس کو قوم کے رائے والے لوگ منتخب کرتے ہیں۔ یہ جمہوری اور اسلامی نظام میں فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اپنی ایک مجلس شورا تھی باقاعدہ، اور جو بڑے بڑے علم اور عقل والے لوگ تھے، صاحب فضل لوگ تھے، وہ آپ کی اس مجلس کے رکن تھے۔ آپ جب بھی کسی اہم بات میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے، کسی اہم معاملے میں، تو ان حضرات سے مشورہ کرتے تھے آپ، اور ان کے مشورے کے بعد ہی پھر آپ فیصلہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، اس میں وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرْ رضی اللہ عنہ، کہ حر ابن قیس ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب حاصل تھا، اور قرہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس اور مشاورت میں موجود ہوتے، خواہ جوان ہوتے یا بوڑھے ہوتے۔ ایک لفظ یہ کہا انہوں نے، یعنی اصل جو آپ کے ہاں معیار تھا مشیر ہونے کا، وہ یہ تھا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ آدمی جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ تو بہت سے بوڑھے بھی ہوتے تھے، بہت سے جوان بھی ہوتے، جن میں صلاحیت ہوتی تھی انہی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس شورا میں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ شخص عیینہ ابن حصن جو اپنی قوم کا سردار ہے، جب یہ آیا ہے تو اپنے بھتیجے حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بھتیجے، میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ امیر المؤمنین کے ہاں تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، کیا مجھے ملاقات کی اجازت دلوا سکتے ہو؟ حر نے کہا ہاں کیوں نہیں چچا جان، ضرور اجازت دلواتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ جب یہ عیینہ ابن حصن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتے ہی ایک بات کہی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ کہا اے ابن خطاب، فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم فینا بالعدل، خدا کی قسم تم ہمیں کچھ دیتے ویتے نہیں ہو اور نہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہو، ولا تحکم فینا بالعدل۔ فغضب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غصے ہو گئے۔ فہم ان یوقع بہ، اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان کی سرزنش کریں، ان کو مارے۔ فقالہ الحر، تو بھتیجے جو موجود تھے انہوں نے فوراً کہا یا امیر المؤمنین، ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی کو یہ ارشاد فرمایا خذ العفو، کہ آپ معاف کیجئے،
وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور درگزر کا معاملہ کیجئے، نیکی کا حکم کیجئے، جاہلوں سے روگردانی کیجئے، اعراض کیجئے۔ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ میرا چچا جاہل ہے امیر المؤمنین، آپ اس کو بخش دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی قرآن کریم کی آیت سنی فوراً خاموش ہو گئے اور اپنا ارادہ بدل لیا، پرسکون ہو گئے۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے، اور جب بھی کسی ایسے موقع پر کوئی قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتا آپ فوراً خاموش ہو جاتے قرآن کریم کے احترام میں۔ اس میں جو آیت ہے جس کو پڑھ کر سنایا گیا، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اخلاق میں، باب الاخلاق میں یہ سب سے اہم آیت ہے قرآن کریم کی، جس میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے خذ العفو، معاف کیجئے، درگزر کا معاملہ کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ نیکی کا حکم کرتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کے منہ نہ لگیے، ان سے اعراض کیجئے، درگزر کیجئے۔ اس لیے کہ جاہلوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ستائیں، آپ کو کچھ کہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کو ایذا پہنچے، آپ ان سے مت الجھیے، آپ اعراض فرمائیے، اور معافی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ بہت زبردست آیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس بات کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر عفو، درگزر اور معافی والا جذبہ پیدا کریں۔ قدم قدم پر اس بات کی تعلیم ہے ہمارے مذہب میں کہ ہمارے اندر معافی والا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس جذبے سے اور معافی والے کام سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ اس سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے یہاں یہ بہت تھا، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کو دنیا سے ختم کرنے کے در پہ ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے، وہ قبضے میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ 50 لوگوں کو یہ یقین تھا کہ آج ہماری گردن ضرور ناپ دی جائے گی اور ہمارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، آج ہم قتل کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے جرم ایسے کیے ہیں۔ ان کو یقین تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہونے کے بعد جب ان حضرات کی مجلس میں آئے، جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ اب تب ہمیں حکم ملے گردن زدنی کا اور ہماری گردن ہمارے جسم سے الگ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آئے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں کیسا معاملہ تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں؟ تو ان میں سے کسی نے کہا انت کریم وابن الکریم وابن الکریم، آپ تو کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی کریم کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، پھر مسکراتے رہے، پھر کہا کہ میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو پہلے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، سب کو معافی، کسی پر کوئی داروگیر، کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ پھر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے، صحابیت کا شرف حاصل ہوا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہر موقع پر اس بات کو سکھایا ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے حالات لکھے ہیں تو اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ بچپن میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے، تھکے ہارے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، والدہ محترمہ نے کھانا سامنے رکھا، روٹی جلی ہوئی تھی، ایک نہیں 2 روٹی اور دونوں کی دونوں جلی ہوئی۔ تو میں انتظار کرنے لگا کہ ابا تھکے ہوئے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، یقیناً غصے ہوں گے۔ تو میں کبھی روٹی کو دیکھتا، کبھی امی کو دیکھتا، کبھی ابا کو دیکھتا۔ 10-11 سال کی عمر تھی، لیکن میں نے دیکھا اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ابا جان نے وہ کھانا کھایا اور روٹی کھائی اور چہرہ تک نہیں بنایا، چہرہ تک نہیں بنایا، جلی ہوئی روٹی کھا لی۔ بعد میں والدہ محترم آئی اور کہنے لگی، وہ معذرت کرنے لگی، اصل میں ایسا تھا کہ چولہا جل نہیں رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی اور یہ روٹی جل گئی، جب جلا تو ایسا جلا کہ روٹی جل گئی، تو معذرت کر رہی تھی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میں نے ابا کو دیکھا تھا، ابا مسکرا رہے تھے والدہ کو دیکھ کر، اور کہنے لگے کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اور مجھے تو اچھی لگی اور مجھے پہلے سے زیادہ مزہ آیا، مجھے پہلے سے زیادہ مزہ آیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ مجھ سے اب رہا نہیں گیا کہ ابا کیا کہہ رہے، تو میں اس وقت وہاں سے اٹھ کر آ گیا، لیکن بعد میں اپنے والد محترم کے کمرے میں پہنچا اور کہا ابا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعی میں آپ کو روٹی اچھی لگی تھی؟ کیا واقعی میں آپ کو مزہ آیا تھا؟ تو ابا نے بیٹے کی تربیت کی، کہا بیٹا جو تم سمجھ رہے ہو صحیح سمجھ رہے ہو، مجھے مزہ بالکل نہیں آیا، لیکن میں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ صرف اپنے منہ کے ذائقے کے لیے جلی ہوئی روٹی کی بنیاد پر تمہاری ماں کے دل کو توڑ دوں، اور پھر سمجھایا کہ جلی ہوئی روٹی کھانا آسان ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا دل جو توڑ دیا جاتا ہے نا، اس سے بہت خطرناک اور سنگین نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس بنیاد پر کبھی کبھی اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے غصے کو ذرا کنٹرول کر لے، ایسے موقع پر اپنے آپ پر قابو پا لے، تو اس کو حقیقت میں اللہ مل جائے گا، اللہ کی معرفت مل جائے گی ایسے موقع پر۔ اس سے پہلے غالباً میں نے آپ کو واقعہ سنایا، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے اولین صدر المدرسین تھے، موت کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ تو فرماتے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی بھر تک میں نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، تفسیر پڑھائی، دعوت و اصلاح میں مشغول رہا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ پاک ان بنیاد پر مجھے معافی کر دے گا۔ لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں پوچھا، بلکہ یہ کہا یعقوب تمہاری ایک ادا ہم کو بڑی اچھی لگی۔ کہا اللہ کون سی ادا؟ کہا وہ تمہاری ادا یہ تھی کہ ایک دفعہ تمہاری گھر والی سے کھانے میں نمک ڈبل ڈل گیا تھا اور تم نے اسے کچھ نہیں کہا، حالانکہ تم بھوکے تھے، اور تم نے صرف اس لیے کہ کچھ کہوں گا تو اس کا دل کھٹا ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، اس کو رنج ہوگا، تم نے اسے معاف کر دیا اور کچھ بھی نہیں کہا، تم نے ہنسی خوشی تم نے وہ کھانا کھا لیا۔ تو جب تم دنیا میں ہماری مخلوق پر اس طرح سے رحم کر سکتے ہو تو ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ تم پر رحم کریں اور تم کو معاف کریں۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرنے، عفو کے، معافی کے، اور اس کا زیادہ تر جو سابقہ پڑتا ہے ہمیں اپنے قریب کے لوگوں سے۔ اس لیے میں بیوی کی مثال بار بار دے رہا ہوں، اور چونکہ بیوی کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے بیویوں پر۔ سمجھے کیا کہیں گی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے اگر ان کا دل توڑ دیا اور کچن میں جا کر انہوں نے 2 آنسو بہا دیے، ان آنسو کو آپ نے نہیں دیکھا، اس کے کسی بھائی نے نہیں دیکھا، اس کے باپ نے، اس کی ماں نے نہیں دیکھا، لیکن رب نے دیکھا ہے اوپر۔ رب کے سامنے جب وہ آنسو جائیں گے تو ہمارے پاس میں کیا عذر ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟
اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے، دل نہ ٹوٹے، مت کسی کا دل دکھا، مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے۔ آج بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے گھروں میں، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کامل طور پر ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے اپنے اندر جتنے ہمارے اخلاق رذیلہ ہیں، بری عادتیں، بری خصلتیں، برے اخلاق ہیں، ان سب کو اپنے سے دور کرنا ہوگا، اپنی روح کو پاک کرنا ہوگا، صفات حسنہ اپنے اندر لانی ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ زبردست آیت ہے اخلاق کے لیے، اور اس میں کہا گیا سب سے پہلے حکم معافی کو اپناؤ، خذ العفو وامر بالعرف، نیکیوں کا حکم کرتے رہو، اس سے درگزر نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، جب موقع ملے جہاں ملے نیکی کا حکم کرنے سے یا نیکی کا سبق دینے سے، نیکی کی تعلیم دینے سے اپنے آپ کو پیچھے مت ہٹاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اب جب تمہارا سابقہ ایسے لوگوں سے پڑھو جو ناواقف ہے، جاہل ہے، تو ان سے منہ نہ لگو، اعراض کرو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے مخصوص بندوں کی علامت یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، ان کی چال ڈھال سے تواضع نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے منہ اٹھا کر تکبر والی چال، متکبرانہ انداز سے، گھمنڈ ٹپکتا ہوا ہو، اس طرح سے نہیں چلتے ہیں وہ۔ تواضع، بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، جب چلتے ہیں تو تواضع نظر آتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلین سے ان کا واسطہ ہوتا ہے تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے ہیں، سلام سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں میں سے حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوب دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے چوٹی کے لیڈروں میں سے تھے، عالم تھے، اور بہت بڑے عالم کی اولاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جو کہ فریڈم فائٹر تھے اور دیوبند کے صدر المدرسین، جمعیت علماء کے صدر محترم، ہزاروں علماء کے استاذ، ان کے صاحبزادے مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں مسلمانوں کا اتنا مضبوط لیڈر کوئی نہیں تھا جن کی آواز پر لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہوں۔ 18 سال تک ممبر پارلیمنٹ رہے وہ، دیوبند کے مدرسے کے سرپرست تھے، جمعیت علماء کے صدر رہے، تو سیاسی اعتبار سے بھی ان کی بہت پہنچ تھی۔ لیکن میں نے دیکھا، خود دیکھا، میں چشم دید ہوں اس بات کا، کہ ان کے گھر کے باہر ایک چائے کا ہوٹل والا تھا، وہ بس کسی وجہ سے ان سے اندر سے کلستا تھا، چڑتا تھا ان سے، پتہ نہیں دل میں کیا اس نے کینہ پال رکھا تھا، اور کیا وجہ تھی کہ مولانا کو دیکھتے ہی وہ گالی بکتا تھا۔ زور زور سے تو بکتا نہیں تھا، اس لیے کہ مولانا کے ساتھ تو ماشاءاللہ ایک بھیڑ رہتی تھی، کوئی سنے گا تو صحیح کر دے گا، لیکن جیسے ہی مولانا نکل جاتا پھر زور زور سے جو لوگ گزرتے ان سب کو بھی سناتا۔ اور مولانا کو اس کا علم تھا کہ یہ بندہ مجھے خوب کوستا ہے اور کبھی بخشتا نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مولانا کا جو گھر اور مہمان خانہ تھا اسی کے بالکل سائے میں اس کا ہوٹل تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ مولانا اس کو کچھ کہنے پہ قادر نہیں تھے۔ مولانا کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی حریف آتا تھا تو اس کا داؤ چلنے سے پہلے پہلے ہی حضرت یہ سمجھتے تھے، اور یہ حضرت کے اندر یہ طاقت تھی اور حضرت کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس کو پھر چلنے نہیں دیتے تھے آگے۔ اللہ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، لیکن ہم نے دیکھا
کہ آپ جب بھی گزرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے کہہ کے گزرتے. کیسے؟ السلام علیکم، بہت بشاشت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. تو ساری دنیا اسی کو برا کہتی تھی. پھر مولانا کو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک لفظ یہ کچھ کہا ہو مولانا نے، اور کبھی ترش روئی کے ساتھ تجھے سلام کیا ہو، چہرے بناوٹ کے ساتھ سلام کیا ہو. وہ بشاشت کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہیں مولانا. یہ ہوتی ہے. بہت سارے اکابر کو ہم نے دیکھا. حضرت مندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی صاحب تھے، ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے، سب و شتم سے. ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا اور ان کا وہ نام لے کر ذکر نہیں کیا جس نام سے وہ مشہور تھے، بلکہ کچھ ایسا نام جس سے توہین ہوتی تھی. حضرت غصے ہو گئے اور پوچھا اور کہا کیا ان کو اسی نام سے جانتے ہیں لوگ جس نام کو تم لے رہے ہو؟ کہ حضرت وہ تو آپ کا مخالف ہے اور آپ کہہ رہے ہو اس کا نام بھی عزت سے لو. کچھ بھی صحیح، نام ہمیشہ عزت اور احترام سے لینا. ایک ایمان والا جب تمہیں پتا ہے کہ ایمان ہے تو اس کا احترام کرنا ہے ہمیشہ. بڑے بڑے اکابر سے ہم نے یہ بات سنی اور دیکھی ہے کہ حضرات اکابر کے سامنے اگر کوئی شخص جو ہے ایسے الفاظ کہتا جس سے ان کو غصہ آ جاتا، اشتعال آتا، تو غصہ نہیں ہوتے تھے، اشتعال میں نہیں ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جلسے میں تشریف لے گئے. وہاں پر جلسے میں ایک شخص آپ کا حاسد تھا اور وہ بے انتہا آپ سے بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا اپنے دل میں. دوران وعظ اس نے ایک چٹھی لکھ کر بھیجی حضرت کو اور کہا کہ اس چٹھی کو جس نے پہنچائی، کہ جس نے بھیجی ہے، یہ کہا ہے کہ سب کے سامنے آپ یہ سوال پڑھیں، یہ چٹھی پڑھیں. تو حضرت نے وہ چٹھی کھولی، سب کے سامنے پڑھی. اس میں اس شخص نے لکھ رکھا تھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے آپ کے پاس، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حرامی بھی ہیں. کتنا برا لفظ ہے، آپ کافر بھی ہیں اور کیا ہے، حرامی بھی. یعنی کتنی سری گالی ہے اور کیسی شخصیت کو جو بیان کر رہے ہیں. استاد الاساتذہ، ہزاروں لوگوں کے شیخ اور مربی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے یہ لفظ، اور یہ بھی کہ بھئی سب کے سامنے پڑھو اس چٹھی کو. حضرت نے سب کے سامنے پڑھا. غصہ آنا تھا نہیں، لیکن حضرت نے یہاں پر غصے کا تھا نہیں، اس آیت پر عمل کیا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. بہت متحملانہ انداز سے حضرت نے جواب دیا. حضرت نے کہا بھائی انہوں نے پہلے ہی بات یہ لکھی ہے کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں، میں سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب تو میرے کفر میں، اب تو میرے ایمان میں آپ کو شک نہیں رہا، مسلمان ہو گئے نہیں. سارا مجمع گواہی دینا میں مسلمان ہوں، سب کے سامنے کلمہ پڑھ لیا. اور رہی بات دوسری، انہوں نے لکھا ہے کہ میں حرامی ہوں، تو اچھی طرح سمجھ لو میرے باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں. فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں نام ہے، جا کے ان سے پوچھ لو، الحمدللہ میرے باپ کا نکاح ہوا میری ماں سے، میں حرامی نہیں ہوں، حلالی. اور پھر حضرت نے اپنی تقریر شروع فرما دی. یہ حضرات اکابر ہمارے اس آیت پر اس طرح سے عمل کیا ان حضرات نے زندگی میں. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها ستكون بعدي اثرا وامور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسی ترجیحات اور معاملات سامنے آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے. آپ نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرا، میرے بعد
کچھ ترجیحی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اور بہت سے ایسے معاملات تمہارے سامنے آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے۔ ترجیحی سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق تو بنتا ہے لیکن ہمارا حق ہم کو نہیں دیا جائے گا، ہمارا حق ہم کو نہیں دیا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا میرے بعد ایسے معاملات آئیں گے کہ تمہارا جو حق ملنے کا تم کو نہیں ملے گا، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور بہت سے ایسے معاملات تمہارے سامنے آئیں گے کہ تم ان کو پسند نہیں کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، ایسے موقع کے لیے آپ کا کیا حکم ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، آپ نے فرمایا جو حق تمہارے ذمہ واجب ہے اس کو تمہیں ادا کرنا ہے، اور تمہارا جو حق ہے وہ حق تم اپنے اللہ سے طلب کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہنا۔ کتنی زبردست تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسی ہی تعلیم دی ہے کہ اپنا حق تو معاف کرو، اور جہاں تمہارا حق نکل رہا ہے، جہاں تمہارا حق نکل رہا ہے، مطلب تمہارا جو حق ہے، جو تمہارے جو حقوق ہیں، ایک تو وہ حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنے ہیں، ہمیں وہ تو ادا کرو پورے پورے، اور وہ حقوق جو دوسرے تمہارے ادا کریں، اگر وہ ادا نہیں کر رہے تو اللہ سے مانگو، یعنی یہاں بھی حضور نے کہا معاف کرو۔ یہ ایسی زبردست تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک اس تعلیم پر عمل ہوتا رہا امن خوشحالی رہی۔ اور دراصل اس کا تعلق حکام سے ہے کہ میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے، ایسے حاکم آئیں گے جو تم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے، یعنی تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ تمہارے ذمے بھی ان کے حقوق ہیں، ان کی اطاعت کرو، تم اپنے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کی اطاعت کرتے رہنا، جائز امور میں، ناجائز امور میں اطاعت کی اجازت نہیں ہے، جائز امور میں تمہیں اطاعت کرتے رہنا ہے۔ اور اگر وہ تمہارے کچھ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے مت پڑو، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک عفو درگزر کا معاملہ کرو، اس سے کیا ہوگی؟ خوشحالی پیدا ہوگی، امن ہوگا۔